سابق چیئرمین ہائر کمیشن پنجاب پروفیسر ڈاکٹر نظام کی زیر صدارت اجلاس میں سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر حضرات کی تقرری کے طریقہ کار اور امیدواروں کی استعداد کے بارے قائم سرچ کمیٹی کی اہمیت افادیت پر غور کیا گیا۔ کٹاس کالج ملتان روڈ پر پروفیسر ڈاکٹر نظام کی زیر صدارت تھنک ٹینک کا اجلاس منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن میاں عمران مسعود تھے، جبکہ دیگر شرکاء میں ڈاکٹر شاہد سریا، ڈاکٹر نعیم اظہر، پروفیسر محمد شاہد احمد، اسلم ڈوگر، سلمان عابد، طاہر بشیر، امجد ملی، عبداللہ ملک، کشمیر آفاقی و دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر حضرات کی تقرری کے طریقہ کار اور امیدواروں کی استعداد کے بارے قائم سرچ کمیٹی کی اہمیت اور افادیت اور اس کے طریقہ کار کو زیر بحث لایا گیا اور کہا گیا وائس چانسلر کی تقرری کس بنیاد پر کی جاتی ہے، کیا ملک میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے ان کا کوئی کردار ہے۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے، کیا وہ یونیورسٹیوں کا حال دنیا کی پہلے نمبروں والی یونیورسٹیوں کے برابر لے کر آتے ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ والدین بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس پر اب سرکاری جامعات میں بھی اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، اتنا خرچ کر کے جو ڈگری ملے گی کیا وہ ایک تعلیم یافتہ فرد کو باعزت اور آسودہ زندگی گزارنے میں مدد دے سکے گی۔ اساتذہ کی سینیئرٹی اور احترام لازم ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس احترام کا مطلب ان کا کسی عہدے سے چپکے رہنا یا وائس چانسلرشپ ہی ہو۔ اس پر بھی بات کی گئی کہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تعینات کرنے کا کام احسن طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن اب کئی اعلیٰ سیاسی شخصیات اپنے جاننے والوں کی سفارش کر رہی ہیں۔ اسی کی تعیناتی بھی سفارش پر ہونے لگے تو میرٹ کے دعوے، سرچ کمیٹی کی محنت اور وزیر تعلیم کا اخلاص تو بیکار گیا۔ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا صورتحال حوصلہ افزا نہیں، تعلیم کا محکمہ اور اس سے جڑی ذمہ داریاں شان و شوکت کے لیے نہیں ہیں، یہ شعور اور کامیابی کو یکجا کرنے کا کام ہے۔ وفاقی حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کر رکھا ہے، جس کے چیئرمین کی تقرری کے لیے وفاقی وزیر تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی انٹرویو کرتی ہے، جس کے لیے ایک سرچ کمیٹی بنائی گئی جو تقرری کے لیے 3 نام پیش کرتی ہے اور ان میں سے ایک نام کی حتمی منظوری مل جاتی ہے، مگر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہر امیدوار خود کو اہل ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن بھاگ دوڑ میں جت جاتا ہے۔ غیر معروف ریسرچ جرنلزم میں لشٹم پشٹم تحقیقی کام چھپوا کے مقالات کی مطلوبہ تعداد پوری کرنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ذاتی پسند و ناپسند تعصبات بھی آڑے آنے لگتے ہیں اور یوں کچھ یونیورسٹیوں میں طے شدہ مدت کے لیے باقاعدہ شیخ الجامعہ کی تقرری کا فیصلہ مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب سے 40 برس پہلے تک یہ روایت تھی کہ جامعہ کا وائس چانسلر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے سبب کرسی کا وقار دوبالا ہو جائے اور ان کا چناؤ اس کرسی کو رونق بخشے۔ ان کی علمی تحقیقی خدمات کا نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ادراک و اعتراف کیا جاتا تھا۔ ایک مہربانی ضیاء دور میں ہوئی جب تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینوں پر پابندی لگا کر مستقبل کی سیاسی نرسریوں کو بھانج کر دیا گیا۔ چنانچہ سیاست میں جو نئی نسل صف اول اور دوم میں آئی، اس کا دانشورانہ معیار آج کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دوسری مہربانی یہ ہوئی کہ پہلی بار ریٹائرڈ جرنیلوں کو پبلک یونیورسٹیوں میں من پسند ڈسپلن قائم کرنے کے لیے وائس چانسلر سمیت اعلیٰ تنظیمی انتظامی عہدوں پر فائز کیا جانے لگا۔ اس پر بھی بات کی گئی کہ یونیورسٹیاں علم سازی کا مرکز ہوتی ہیں، جہاں کلاس روم کی چاردیواری میں علمی بحث کے دائرے میں ہر سوال اٹھایا جاتا ہے تاکہ مزید امکانات کھل سکیں اور نئی پرانی نسل کے ہاتھ سے اعتماد کی مشعل لے کر سماج کو بھی آگے بڑھا سکے، مگر جہاں مذکورہ بالا اقدامات و سوال پسندی کی حوصلہ افزائی کے سبب طالب علم بھی ڈرا ہوا ہو اور استاد اس سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو، اس کی ایک آنکھ کلاس پر دوسری آنکھ اپنے ساتھی اساتذہ پر ہو، ریسرچ کے نام پر چھپائی و سرقے کا بول بالا ہو، وہاں کیسی علم سازی اور کہاں کی تجسس نوازی۔ پھر لاکھوں روپے خرچے سے اس موضوع پر مسلسل سیمینار ہوتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے باقی دنیا سے آخر اتنے پیچھے کیوں ہیں، ہماری ڈگریوں کو باہر والے گھاس کیوں نہیں ڈالتے، ہمارے طلبہ اعلیٰ پروفیشنل ڈگریاں ہاتھ میں لیے جوتیاں کیوں چٹکاتے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اعلیٰ سطح پر کوئی سوچ و بچار نہیں ہو رہی۔ یوں ہمارا تعلیمی معیار گرتا جا رہا ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔